سرگرمیاں: والد جمعہ کے دن خاص طور پر اور باقی ایام میں نماز کے لیے بچے کو مسجد لے جائیں اور مسجد کے آداب کی عملی مشق کرائیں، پہلی بات۔ اور دوسری سرگرمیاں: پیارے طلباء، آپ نمبروں کو ترتیب سے ملائیں اور دیکھیں کہ کون سی تصویر بنتی ہے۔ تصویر میں خوبصورت رنگ بھریں۔ بس آپ کو یہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی لکھنا ہے۔ ہدایت برائے والدین، یہاں والدین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے وہ ہدایت؟ والدین روزانہ بچوں طلباء کو نماز کے لیے مسجد لے کر جائیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت پیدا ہو سکے۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ: نظم و ضبط۔ نظم و ضبط یہ الفاظ ہے، اس کا معنی ہے ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ۔ اور خطبہ: امام صاحب کی طرف سے کلمات نصیحت، اتنا لکھ لیں۔ جزو بے آذان، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ جان لیں کہ اذان نماز کے لیے پکار کا نام ہے۔ کیا ہے؟ پکار کا نام ہے۔ جان لیں کہ اذان نماز کے لیے پکار کا نام ہے۔ ایک یہ جان لیں، دوسرا یہ جان لیں کہ اذان کی اہمیت جان سکیں، تیسرا یہ اذان کہنا سیکھ سکیں، کیونکہ یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو الفاظ صحیح مؤذن بولے گا تو اس کا معنی کون بولے گا؟ اس کا معنی یعنی جو بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں گھر میں، وہ اس کو جواب بھی دینا ہوگا۔ اور اذان کا معنی ہے پکارنا۔ اذان کا کیا معنی ہے؟ پکارنا۔ اسلام میں نماز کے لیے بلانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اذان۔ یہ سوال میں بھی آ سکتا ہے اس طرح کے الفاظ۔ دن میں 5 مرتبہ اذان کہی جاتی ہے اور تمام مسلمان اپنے کام چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اتنا لکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے الفاظ دکھاتے ہیں۔ اذان سننے کے آداب۔ اذان سننے کے کیا آداب ہیں؟ پہلا، اذان کے دوران خاموش رہنا چاہیے۔ اذان کو غور سے سننا اور اس کا جواب دینا چاہیے، مرد عورت دونوں کو۔ وہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ تمام کام روک دینے چاہیے اور توجہ سے اذان سننی چاہیے۔ اذان کے بعد کلمہ طیبہ، درود شریف، دعا پڑھنی چاہیے۔ پیارے بچوں طلباء یاد رکھیں، اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں۔ یہ بھی سوال میں آ سکتا ہے، اتنا لکھ لیں بیٹا۔ اس کے بعد مشق ہے، ایکٹیویٹیز، سوال ہے، سوالات کے جوابات۔ اذان کا کیا معنی ہے؟ ایک سوال۔ قادری صاحب یہ ابھی جواب لکھیں یا سوال ہی کر رہے ہیں؟ جی بیٹا، اس کا آپ کو بعد میں جواب لکھنے ہوں گے۔ پہلا سوال ہے اذان کا کیا معنی ہے، اور دوسرا سوال ہوگا اذان کیوں کہنی چاہیے، اذان کہنے کے 2 آداب لکھیں جو اپنے پڑھے ہیں وہ، اور اذان کیوں کہنی چاہیے وہ جو سوال اپنے کو جواب آیا تھا ابھی وہ لکھنے کا ہے۔ چوتھا، اذان سننے کے 2 آداب لکھیں، سننے کے آداب کیا ہیں۔ پھر اپنے علاقے کی سب سے بڑی مسجد کا نام لکھیں۔
اور درست جو لفظ نیچے ہیں وہ درست ہو تو اس پر رائٹ کریں۔ دن میں کتنی بار اذان کہنی چاہیے، یعنی 4 بار کہنی چاہیے، 6 بار کہنی چاہیے، 3 بار کہنی چاہیے کہ 5 بار کہنی چاہیے، اس پر آپ کو رائٹ کرنے کا ہے۔ اس کے بعد ہے اذان کہنے والے کو کہتے ہیں، یعنی اذان کہنے والے کو خطیب کہتے ہیں، اذان کہنے والے کو امام کہتے ہیں، اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اذان کہنے والے کو استاد کہتے ہیں۔ کیا ہے اس پر رائٹ کرنا ہے۔ ہاں تو یہ اس کو آپ صرف سمجھنا ہے، بعد میں لکھ لیں قادری صاحب۔ اب انشاءاللہ تعالی اذان کے الفاظ، سرگرمیاں، بچے اذان کے کلمات طلباء یاد کرنے اور اذان کہنے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ درست الفاظ آپ کو منہ سے نکالنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور جواب دیں گے آپ تو بھی وہی الفاظ درست ہوں گے تو اچھا ثواب ہوگا، صحیح ثواب ہوگا۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں، اور آپ آگے بچوں کو سکھائیں گی تب بھی ضرورت پڑے گی، جواب دیں گی تب بھی ضرورت پڑے گی۔ ہاں اور بچوں کے کانوں میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیدائش کے وقت تب دینی ہوتی ہے تو عورتیں دے سکتی ہیں، تو وہ بھی اذان دینی ہوگی، یا سکھانے کے وقت۔ ہاں تو یہ سب جگہ کام آتا ہے، بہت سی جگہ بھی اذان کام آتی ہے، آفتوں میں، مصیبتوں میں، آگ اللہ نہ کرے لگ گئی تو اذان دینے سے وہ آگ دور ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، اذان ہو جائے گی تو وہ جھگڑا بھی دور ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، بہت اس کی فضیلت ہے۔ تو اذان کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو ساتھ ملا کے اس طرح پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح۔ پھر الفاظ آپ سے ہم سنیں گے بھی، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، تینوں کو 2 بار پڑھنا ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ، دائیں طرف منہ کر کے 2 بار اس کو بھی پڑھنا ہے۔ حی علی الفلاح، اس کو بھی چہرہ بائیں طرف موڑ کے 2 بار اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو 1 بار، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی 1 بار۔ یہ پوری اذان ہو گئی۔ اور تھوڑا سا تنبیہ ہے، وہ بعد میں اس طرح لکھ لیں پہلے انشاءاللہ تعالی۔ اقامت میں اذان والے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ حی علی الفلاح کے بعد اضافی کلمات، یعنی زیادہ کلمات کیا ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 2 بار پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے، اور نماز فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار پڑھے جاتے ہیں۔ نوٹ برائے طلباء و اساتذہ، اس میں والدین پہلے مرحلے پر بچے کو گھر میں اذان کہنے کی ترغیب اور موقع دیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ ان کو اذان، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہو وہ گھر میں اذان دیں تو اس کا حوصلہ افزائی کریں۔ اور اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کیا ہے؟ ایک ہی الفاظ ہے، ٹھہر ٹھہر کر، اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ۔ اتنا لکھ لیں بیٹا۔ پہلا ہے جز و جیم، نماز، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں، اس میں سے دوسرا رکن اور بنیادی رکن ہے نماز۔ یہ جان لیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ 5 گانا نمازوں کے نام جان سکیں۔ اس سبق کا پورا توجہ سے یہ اتنا سیکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے انشاءاللہ تعالی
سکھاتے ہیں، اتنا آپ ابھی لکھ لیں بیٹا۔ جی، امی جان کپڑے استری کر رہی تھی جبکہ فاطمہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ امی جان نے اذان خاموشی سے سنی اور وضو کیا۔ اب فاطمہ بول رہی ہے، امی جان آپ نے وضو کیوں کیا؟ امی جان بولتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جسم، ہمارے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ نماز کے دوران ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ فاطمہ بولتی ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں امی؟ تو امی جان جواب دیتی ہے، بیٹی نماز اسلام کا اہم اور دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنا لکھ لیں بیٹا۔ ماشاء اللہ، جی صحیح ہے، بالکل۔ تو فاطمہ بولتی ہے، ہم دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہیں امی جان؟ تو امی جان جواب دیتی ہیں، ہم دن اور رات میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ ہم پر ان نمازوں کا پڑھنا لازم ہے۔ نمازوں کے نام: نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز مغرب اور نماز عشاء۔ اتنا لکھ لے بیٹا۔ جی، اب فاطمہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھو بیٹا، باتوں میں کہاں تک بات لے گئے۔ تو امی جان کیا کہتی ہیں، جی بیٹی ضرور، بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے۔ کتنے سال میں؟ 7 سال میں۔ روزے بھی سکھائیں اور نماز کے متعلق بھی سکھائیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنن نسائی حدیث پاک 3940۔ ہدایت برائے اساتذہ کیا ہے؟ اساتذہ بچوں طلباء کو بتائیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں اور بڑوں کو بھی بتائیں۔ اس سے طلباء کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب ملے گی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اتنا لکھ لیں۔ اس کے بعد مشق ہے، الف دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ وہ خالی جگہ میں یہ جی نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا خالی جگہ ادا کرتے ہیں۔ سوال یہ خالی جگہ یہ ہے کہ نماز کے دوران منہ خالی جگہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ جی ترک بیٹا۔ تیسرا ہے، ہم دن میں خالی جگہ بعد نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہے، اللہ تعالیٰ خالی جگہ پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جی بیٹا۔ 5واں سوال ہے، نماز سے پہلے خالی جگہ کرنا ضروری ہے؟ جی پڑھیں۔ اور بے میں کیا ہے، پیارے طلباء حروف کو غور سے دیکھیں اور 5 نمازوں کے نام تلاش کر کے ترتیب سے لکھنا ہے۔ وہ آپ اپنی طرف سے لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے سوال ہے قادری صاحب۔ بیٹا سوال ہے، سوالات کے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے بیٹا؟ جی سوال ہے بیٹا۔ دوسرا، نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم دن اور رات میں کتنی بار نماز پڑھتے ہیں؟ جی بچوں کو کس عمر میں نماز پڑھانی چاہیے؟ اب پہلا سوال ہے، اذان کا کیا معنی ہے؟ سوال ہے، اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ سوال۔ اس کے بعد ہے تیسرا، اذان کہنے کے 2 آداب لکھیں اور بولیں۔ اذان سننے کے 2 آداب لکھیں۔ اذان سننے کے، اپنے علاقے کی سب سے بڑی مسجد کا نام لکھیں یا بولیں۔